الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال الله تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة قبة الإسلام دار الإيمان أرض الهجرة مثوى الحلال والحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صبر على لاوائها وشدتها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1444 اسلامی سال کا 11واں مہینہ ذوالقعدۃ الحرام، آج اس کی 11 تاریخ ہے. 11واں مہینہ ہے اور 11 تاریخ ہے اور ہجری سن 1444 ہے، یعنی تقریباً اب قربانی کو 20 ہی دن باقی رہ چکے ہیں اور حج کے سلسلے میں تقریباً یہ آخری بیان ہے. اس سے پہلے حاجی اور حرمین شریفین کے فضائل پر بات چل رہی تھی. آخری گفتگو حج کے 5 دن کے سلسلے میں ہے. عام طور پر حجاج کرام دنیا کے چپے چپے کونے کونے سے پہنچ رہے ہیں. کچھ حضرات پہنچ چکے ہیں اور کچھ حضرات پہنچنے والے ہیں. تقریباً اس سال کا جن حضرات کا حج مقدر تھا ان کی سب کنفرم کی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکی. اب قافلے حجاز کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. تو حج کے 5 دن عام طور پر ذکر کیے جاتے ہیں. حج 5 دنوں میں کیا جاتا ہے. 43 دن کا ویزا ہو، 2 مہینے کا ویزا ہو، 40 دن کا ویزا ہو، 35 دن کا ویزا ہو، حج 5 دن کیا جاتا ہے. 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ، یہ یاد رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو. حج 5 دنوں میں ہوتا ہے، حج 40 دن میں نہیں ہوتا. اور اس کی تاریخیں ذوالحج مہینے کی 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 اور 12 تاریخ. دنیا کے چپے چپے کونے کونے سے جن سعید اور پاک روحوں کی قسمت میں اللہ نے حج مقدر کیا ہے، اللہ کے بلاوے پر یہ اللہ کا مہمان بن کر کے جاتا ہے. اللہ کے مہمان خانے میں، اللہ کے حرم میں. تو سب سے پہلے اللہ کے دربار کے جو وردی ہے، جو یونیفارم ہے، اس کو احرام کہتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی دربار لگتے ہیں ان کے یونیفارم ہے، ان کے داخلے کے آداب متعین ہیں.
اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، لیکن اللہ احکم الحاکمین، سارے شہنشاہوں کا بادشاہ، اس کے دربار کے داخلے کے یونیفارم صرف 2 سفید چادریں ہیں، ایک کو وہ ازار کی جگہ پر باندھ لیتا ہے اور ایک کو حاجی یا عمرہ کرنے والا قمیص کی جگہ اوڑھ لیتا ہے۔ ازار باندھی جاتی ہے، قمیص بدن پر اوڑھ لیا جاتا ہے، اس کو باندھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کی وردی کا کلر بھی متعین ہے، سفید کلر کا ہونا چاہیے، چاہے آپ اون کا کپڑا پہنو، چاہے آپ سوت کا کپڑا پہنو، چاہے آپ کھادی کا کپڑا پہنو، کپڑے کی بناوٹ پولیسٹر کی ہو یا سادہ ہو، لیکن سنت طریقہ یہ ہے ایک لمبی چادر 2.5 میٹر کی 3 میٹر کی، جس سے انسان اپنا سطر اچھے انداز میں چھپا سکتا ہے، ایسی ایک ازار کی جگہ پر باندھنے کی چادر جو سلی ہوئی نہ ہو، ایسی چادر ازار کی جگہ باندھ لی جاتی ہے، اور ایک چادر قمیص کی جگہ پر اوڑھ لی جاتی ہے۔ اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ احرام یہ کپڑوں کا نام نہیں ہے، ان چادروں کا نام نہیں ہے، یہ تو کپڑے ہیں احرام کے۔ البتہ احرام کا ترجمہ یہ ہوتا ہے بنیت حج یا بنیت عمرہ۔ آدمی نے یہ لباس پہن لیا تو وہ جو سیلا ہوا کپڑا تھا اس میں کوئی پابندیاں نہیں تھی۔ اللہ کے گھر کے دیدار، زیارت اور عبادت کی قصد سے اس سفر میں اس کی پابندیاں ہیں۔ احرام سے پہلے جو چیزیں حلال تھی، احرام کی پابندیوں میں وہ چیزیں ممنوع ہو گئی۔ اب نیت کر کے احرام باندھ لیا، اب اس آدمی کے لیے اس کی پابندیاں عائد ہوئی، نہ خوشبو استعمال کرتا ہے، نہ خوشبو سونگھ سکتا ہے، نہ خوشبو پی سکتا ہے۔ پابندی آئی، بیوی حلال ہے، منکوحہ ہے، لیکن پابندی ہے۔ سر کے بال کھجل سکتا ہے، لیکن احرام کی پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کو نبھائے گا۔ تو کچھ حلال چیزیں جیسے روزہ میں کھانا حلال ہے، رمضان روزہ نیت کر لی، حالانکہ کھانا حلال چیز ہے، پانی حلال ہے، بیوی حلال ہے، لیکن نیت روزے کی ہو گئی۔ اب حلال چیزیں صبح صادق سے غروب آفتاب تک حرام ہو گئی، ممنوع ہو گئی۔ اس طرح احرام کی پابندیاں ہیں۔ تو احرام کا معنی حرام کرنے والی چیز، احرام کا معنی حرمتوں والی چیز۔ حج پر جانے والے انسان 3 قسم کا حج کرتے ہیں۔ ایک افراد بالحج، وہاں جا کر عمرہ نہیں کرنا ہے، خالی حج ادا کر لینی ہے اور حج ادا کر کے واپس آ جانا ہے، کوئی عمرے کی نیت نہیں ہے۔ افراد بالحج، حج کے زمانے میں حج ہی کی نیت ہے اور حج ہی کی نیت سے احرام باندھا ہے۔ دوسرا تمتع ہے، ایک سفر ہے، 2 فائدے اٹھانے ہیں، حج سے پہلے عمرہ بھی کرنا ہے اور حج کے دنوں میں حج کا بھی ادا کرنا ہے، تو اس کو تمتع کہتے ہیں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ایشیا وغیرہ سے جانے والے عام طور پر تمتع کیا کرتے ہیں، ایک سفر میں 2 فائدے اٹھا لینے ہیں۔ تیسرا قران ہے، ایک ہی سفر میں دونوں چیزیں کرنی ہیں، جا کر کے پہلے احرام عمرے کا باندھا ہے، حج کا ساتھ میں باندھ لیا ہے۔ اللہم انی ارید العمرۃ والحج فیسرہما لی وتقبلہما منی، میں حج عمرے کا احرام باندھتا ہوں، قبول فرما لیجیے، آسان فرما دیجیے۔ وہاں جا کر احرام عمرہ کر کے کھولے گا نہیں، احرام کی پابندیوں میں رہے گا، چاہے حج کو 5 دن کی دیر ہو،
حج کو 10 دن کی دیر ہو، یہ احرام ہی کی پابندیوں میں رہے گا، یہ مشکل عمل ہے لیکن ثواب زیادہ ہے، لیکن تمتع کرنا چاہیے۔ حج میں جانے والے حضرات عام طور پر تمتع کرتے ہیں۔ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے، تو چونکہ تمتع میں عمرے سے آغاز ہوتا ہے تو پہلے میقات سے، حد حرم اور حرم کی بارڈر سے احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ میقات حرم کی حد، وہاں سے بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے۔ تو میقات جہاں سے مقررہ حدود ہے، ان مقررہ حدود سے احرام کے بغیر ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم اس سے پہلے ہی ایڈوانس میں نیت کر لیتے ہیں۔ داخلہ طریقے ہم احمد آباد سے جا رہے ہیں، یہاں سے نکلنے کے آداب حاجی کو چاہیے کہ جن سے مندوب ہے ان سے صلح صفائی کر لے، سمادھان بنا لے، جائز اچھے انداز میں کوشش کرے۔ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، مندوب ہے، کسی سے کچھ ویوہار بگڑ گیا ہے، رفع دفع کر لے۔ اس کے حقوق کے واجبہ ہیں، اس کی ادائیگی کے لیے اپنا کفیل بنا دے، کسی کو ضامن بنا دے، یا 100 روپے 300 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر کاغذ بنا کر کے جائے، یہ وثیقہ ہے۔ ایسا نہیں میں جاتا ہوں تو اتنے مانگتا ہے میں دے دوں گا، یہ کام نہیں چلے گا۔ 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر بنا لے کاغذ، اب ضروری ہے 300 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر ہمارا یہ معاملہ ہے، لکھت میں ہے تو وہی خط چلے گا، لکھت میں نہیں ہے تو نیا خط بنا لے، یا اپنی طرف سے کسی کو ضامن بنا دے کہ اپنے حقوق کے مالیہ ہے، میں نہیں تو میری طرف سے پورا ضامن ہے، اور وہ بھی کہیں کہ ہاں میں ضمانت لیتا ہوں۔ چونکہ اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، حقوق العباد معاملات کا تصفیہ ضروری ہے۔ حاجی خود جا کر کے ملاقاتیں کر لے۔ کوئی آ گیا اپنے گھر پر ملاقات کے لیے، چائے ٹھنڈا پلا دے، ورنہ بیجا اہتمامات نہ کرے۔ لمبے اہتمامات کھلانے کے کرنے کی ضرورت نہیں۔ حج سے پہلے کوئی دعوت ثابت نہیں، حج سے پہلے کوئی کھانا ثابت نہیں، اس لیے اس کی فکر نہ کرے۔ کوئی آ گیا ملاقات کے لیے، مہمان ہے، اپنے گھر پر آیا ہے، نووارد ہے، اس کو چائے پلا دے، ٹھنڈا پلا دے، کھانے کا وقت ہے اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلا دے۔ ہاں اگر بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، ذوی ارحام رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، تو ایک وقت ساتھ میں کھا لیا تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، چولہے الگ ہو گئے، جاتے وقت ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھا لیا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن لمبی دعوتوں کے اہتمامات جس میں ہزاروں روپے کے اخراجات ہو، یہ مناسب نہیں ہے، یہ حج مہنگا کرے گا۔ اتنی رقم اگر آپ کھجور پانی پر استعمال کر لیں تو بہت فائدہ ہے۔ اتنی رقم حرم کے غربا پر صدقہ کر لیں تو بہت، 1 روپے پر 1 لاکھ روپیہ ملے گا۔ وہاں صدقہ خیرات پر 1 روپے پر 1 لاکھ روپیہ ملے گا، اور یہاں کھا لینے کھلا دینے پر کچھ نہیں ملے گا، اور یہ چیز ہے بھی نہیں۔ پہلی چیز، ایک مرتبہ دل بنا لے، بہت آسان ہے۔ کوئی کیا کہے گا کیا نہیں، بہت غلط۔ اب جن جن لوگوں نے تحفے دیے ہیں ان کی لسٹ رکھ کر ان کے لیے پھر کھجور پانی اور تحفے لانا، یہ سارے مسائل ہیں جو بہت ویوہار کی شکل اختیار کر لیے ہیں، اور ویوہار قرضہ ہے، اور قرضہ بلا ضرورت کرنا حرام ہے، اس لیے اس کی عادت نہ بنائے۔ کوئی سال نہ ڈالے، کوئی گھاٹڑی نہ ڈالے۔ جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، ان سے دعا کی درخواست کریں کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اور آدمی کوشش کرے اگر گھاٹڑی ڈالنی ہی ہے تو کنفرم ہو گیا اس کے بعد ڈال دیتے، سال پہنانی ہے، کنفرم ہو گیا اس کے بعد جانے کے دن پہنانا کیا ضروری ہے۔ اس لیے یہ سارے رواج ہیں،
جانے کے لیے سامان کی پیکنگ حاجی خود اپنے ہاتھ سے کرے، دوسروں سے نہ کروائے۔ جو سامان یہاں سے احمد آباد تک کام دے گا وہ الگ تھیلے میں، جو احمد آباد سے جدہ تک کام دے گا اس کا پیکنگ الگ انداز کا ہو، اور جو اخیر میں جا کر روم پر کھولنا ہے اس کا پیکنگ مضبوط انداز میں ہو۔ کھانے پینے کی اشیاء حسب ضرورت حسب طبیعت ضرور ساتھ لے لیتی ہے، سوکھے ناشتے ہونے ہی چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں بھی وتزودوا توشہ لینے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی حسب طبیعت توشہ ضرور آدمی سفر کا ساتھ میں رکھے، یہ مناسب چیز ہے۔ یہاں سے طاقتور انسان سفر کی مصلحتوں کو سمجھتا ہے، ایسا آدمی 2-3 ساتھ میں لے لے۔ عورت کی انسیت کے لیے کوئی محرم عورت ہو اور محرم رشتہ دار ہو، لمبی سادھنوں کی لائنیں لے کر جانا، کھلی گاڑیوں میں چھپر لے کر کے جانا، اس طرح ریس لگانا، یہ سب اسلام میں نہیں۔ بس ایک سفر ہے، تواضع کا ہے، انکساری کا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ حکم الحاکمین کا بلاوا ہمارے حق میں ہو گیا ہے، لیکن خوشیاں حد میں رکھ، وہاں کی پابندیاں ساری نبھائے۔ اگر احمد آباد سے پلین میں بیٹھنے سے پہلے اہتمام ہے تو وہاں جا کر کے پہلے اپنے گھر سے نکلنے کا آداب یہ ہے، حجامت بنوا لے، اس طرح بغل کے بال صاف کر لے، زیر ناف بال صاف کر لے، اچھے انداز میں تیاری کر لے۔ پھر احرام کی پابندیاں ابھی ہے نہیں، احمد آباد ایئرپورٹ جا کر کے وہاں انتظامات کیے جاتے ہیں، تو وہاں دوبارہ اگر موقع ہے انتظام ہے تو غسل کر لے، ورنہ یہی غسل کافی ہے، یا وضو کر لے، اور وضو کر کے ہم احرام کی چادریں پہن لے اور دوگانہ ادا کریں گے، لیکن اس میں سر ڈھانپ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ عام طور پر اس میں حاجی بھول کرتے ہیں، چادریں پہن کر فوراً جو ہے ٹوپی اتار دیتے ہیں، یہ پہلی نماز ہمیں سر ڈھانپ کر ادا کرنی ہے۔ پھر نماز کی نیت، نماز ادا ہو چکنے کے بعد اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی، یہ نیت کر کے احرام پہن لیا جاتا ہے۔ آپ کو نیت گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد بھی کرواتے ہیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، میقات سے بہت پہلے نیت کروا لیتے ہیں۔ اب احرام کی پابندیوں میں آ گئے، فلائٹ میں ہیں تو خوشبو ہم لگائیں گے نہیں، خوشبو والی چیز پیئیں گے نہیں، احرام کی پابندیوں میں لغو اور فضول کلام نہیں کریں گے، ساتھیوں سے لڑائی جھگڑے، آپس کے اندر کوئی اختلافی چیز نہیں ہوگی۔ جب ہم لوگ جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گے، وہاں سے حکومت کی تیار کردہ ہماری سواریوں، ہم اپنا سامان لے لیں گے، اور سامان لے کر کے اچھے طریقے سے شناخت اور پہچان کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اپنا سامان ڈھنگ سے اپنی سواریوں میں رکھ کر مرتب کر کے جہاں ہم کو بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں ہم بیٹھ جائیں گے۔ پھر جدہ پہنچ کر یہاں سے جو آپ کو کڑا دیا گیا ہے وہ جدہ تک کام دے گا، پھر جدہ سے نیا کڑا ربر پہنا دیا جائے گا، وہ پہننے ہی رکھنا ہے۔ بعض آدمی اس میں ایڈوانس ہو جاتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ مکۃ المکرمہ کے پورے قیام کا پورا ایڈریس ہمارے گھر سے لے کر کے وہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ مدینۃ المنورہ روانگی تک ہم کو یہ بیلٹ کام دیتا ہے، کبھی آگے پیچھے ہو گیا حاجی، بہت ضرورت کے موقع پر یہ چیز کام دیتی ہے، لہذا وہ پابندیاں نبھائے۔ مکۃ المکرمہ پہنچ کر ہم احرام کی پابندیوں میں ہیں، ہمارا تمتع ہے یا قران ہے، وہاں پہنچ کر اگر تھکے ہوئے ہیں قدرے آرام کر لیں۔ مستحب یہ ہے کہ تھکاوٹ نہیں ہے تو جلدی مسجد الحرام پہنچے، بلا وجہ دیر نہ لگائیں، لیکن اگر تھکاوٹ ہے، بیمار ہے، معذور ہے، سکون ہو جاوے قدرے، اور بال وغیرہ بدن سے اکھڑنے نہ پائے، غیر ضروری زیادہ بدن کو مسئلہ نہ جائے، پانی ڈال دینا اگر باڈی پر مناسب لگتا ہے تو پانی ڈال دے، پھر وہی احرام کی چادریں پہن لی۔
اب مسجد الحرام پہنچے، طواف سے آغاز ہوگا۔ پہلے مسجد الحرام میں جب داخل ہو، مکہ میں داخلہ باب المعلی سے ہوتا ہے اور باب السفلی سے نکلا جاتا ہے، لیکن وہ دروازے حاجی کہاں تلاش کرے گا؟ کون باب المعلی اور کون باب السفلی؟ یہ آداب تو لکھے گئے مکے میں داخلے کے، لیکن ہم نے کہاں دیکھا ہے کہ کون باب المعلی ہے؟ لیکن کتابوں میں یہ لکھا ہے اور عام طور پر کوشش ہوتی ہے کہ باب المعلی سے مکے میں داخلہ ہو اور باب السفلی سے مکے سے نکلا جائے۔ اب مسجد الحرام میں جب داخل ہو گئے تو بسم اللہ پڑھ کر مسجد کے داخلے کی جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ کر درود شریف پڑھا جائے گا، اور مسجد الحرام میں جو انکساری کے ساتھ نیچی نگاہ کی ہوئی مسجد کی طرف داخل ہوں گے۔ اب سامنے کعبۃ اللہ جب نظر آ رہا ہے، مسجد الحرام کا سیکنڈ پھر مسجد جب کعبۃ اللہ شریف نظر آ رہا ہے، ایک طرف ٹھہر کر کعبے کی طرف نظریں جمع کر کے خود دعا کا اہتمام کیا جائے گا، اور پہلی نظر جب کعبے پر پڑتی ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اس وقت تک آدمی کی موت نہیں آتی جب تک وہ دعا کی قبولیت کا اثر دنیا میں دیکھ نہ لے۔ یہ دعا کی قبولیت کا پہلا موقع ہے، اس میں بھول نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں سے پھر ہم حجر اسود سے طواف کا آغاز ہوگا۔ عام طور پر کسی بھی مسجد میں جب مکروہ ٹائم نہ ہو تو داخلے کے وقت تحیۃ المسجد سنت ہے، لیکن یہاں طواف کیا جائے گا۔ طواف 7 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک طواف قدوم ہے، آفاقی، جو مکے سے باہر رہتا ہے، وہ حرم پہنچا ہے، مکہ المکرمہ پہنچا ہے تو اس کے لیے طواف سنت ہے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ آنے کے وقت طواف، یہاں تحیۃ المسجد نہیں ہے، کعبے میں مسجد الحرام میں تحیۃ المسجد نہیں ہے، اس کی جگہ طواف ہے، تو طواف کیا جاتا ہے، یہ سنت ہے۔ عمرے کا طواف الگ ہے، ابھی ہم عمرے کے احکام نہیں ذکر کرتے ہیں۔ مسجد الحرام میں داخلے کے آداب، طواف سنت ہے، اگر طواف کر لے تو بہتر ہے۔ ابھی حج نہیں ہے، ابھی ہم نے تمتع کیا ہے تو عمرے میں 4 کام کرنے ہیں۔ بنیت احرام، ہم نے بنیت عمرہ احرام باندھ ہی لیا ہے، اب یہاں پہنچ کر کے عمرے کا طواف کیا جائے گا۔ حجر اسود سے طواف کا آغاز ہوگا، وہ میں نے پہلے ذکر کر دیا۔ طواف کے ساتھ چکر کے درمیان میں تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا، اور رکن یمانی پر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ خالی رکن یمانی کی دعا ثابت ہے۔ حجر اسود کا استعلام کیا جائے گا، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس طرح استعلام ہوتا ہے حجر اسود کا۔ اللہ کا دست مبارک ہے، اس کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ وہاں پہنچنا ممکن نہیں ہے تو ہاتھ نماز میں جیسے اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھا کر کے کندھے کے بقدر اسی کا استعلام کر لیا جاتا ہے۔ طواف کے ساتھ چکر جب پورے ہو جاتے ہیں تو دوسرا کام ہو گیا طواف۔ اب تیسرا کام، اب اس طواف میں رمل اور استوا ہے، رمل اور استوا ہے۔ رمل کسے کہتے ہیں؟ پہلوان کی چال چلنا، اکڑ کر کے چلنا، چال میں تیزی ہو اور چلنے میں سختی ہو، اس طرح چلا جاتا ہے، جو کندھا نکال کر کے دیکھنے والے کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرانا مقصود۔ پہلے 3 چکر میں رمل کیا جاتا ہے۔ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہے اس میں رمل اور استوا ہے، اور ہر وہ طواف جس کے بعد سعی نہیں ہے اس میں رمل اور استوا نہیں ہے۔ رمل کا معنی پہلوان کی چال چلنا، لیکن کوئی پہلے چکر میں بھول گیا تو دوسرے چکر سے شروع کر دے، دوسرے چکر میں بھول گیا تیسرے سے شروع کر دے۔ اگر 3 چکروں میں بھلا ہی رہا، چوتھے میں یاد آیا تو رمل اب نہیں، پہلے دوسرے تیسرے میں یاد آ جائے
چونکہ 7ویں تک مؤخر کرنا مکروہ ہے، پہلے 3 چکروں میں رمل ہوگا، پھر اجتماع کیا جاتا ہے۔ اجتماع کا مطلب اپنا احرام ڈابے کا جمنی بغل کے نیچے سے نکال کر کندھا کھول دینا، اس کو اجتماع کہا جاتا ہے۔ اجتماع 7 چکر میں رہے گا۔ اس طواف کے بعد سعی کرنے کی ہے، یہ عمرے کا طواف ہے، اس کے بعد سعی ہے تو اجتماع کیا جائے گا۔ احرام کی چادر بایاں کندھا تو ڈھونکا رہے گا، ڈابے کندھے کے نیچے سے نکال کر کے جمنا کندھا کھلا رکھنے کا ہے، اور 7 چکر میں اجتماع رہے گا۔ مرد کے لیے، عورت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لیے تو پہنے ہوئے کپڑے ہی اس کا احرام ہے، اس کے لیے رمل بھی نہیں ہے، اس کے لیے اجتماع بھی نہیں ہے۔ البتہ مرد حضرات اجتماع کریں گے، اس لیے کہ اس کے بعد سعی ہے۔ یہ 7 چکر میں اجتماع ہے، 3 چکروں میں رمل۔ جب یہ طواف پورا ہو گیا، اب صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ تیسرا کام صفا مروہ کی سعی، صفا جا کر کے بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور پھر واپس استعلام کرے حجر اسود کا۔ سعی حجر اسود کے استعلام سے شروع ہوتی ہے، حجر اسود کا استعلام کیا جائے گا، بوسہ لیا جائے گا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جائے گی۔ صفا مروہ کی سعی سے پہلے دیر تک دعا، یہ دعا کی قبولیت کا دوسرا موقع، یہ دعا قبول ہوتی ہی ہے، مستجاب الدعوات آدمی ہے، یہ دعا قبول ہی ہو جائے گی۔ پھر سعی کی ابتدا صفا سے کرنی ہے، جتنی اونچائی میں پہنچ سکتا ہے اونچائی میں پہنچے، اور صفا سے آغاز ہو سعی کا مروہ کی طرف۔ درمیان میں ہری گرین لائٹ ہوگی، وہاں دوڑنا واجب ہے، مردوں کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔ اگر ازدحام ہو تو دوسروں کو تکلیف دے کر کے دوڑنا حرام ہے، خیال رکھنا چاہیے۔ معذور آدمی کے لیے اس کی چال چلنے کا حکم ہے، اور سعی پیدل ہی کی جائے گی، گاڑی پر نہیں کی جائے گی۔ معذور، بیمار، اپاہج، اس کے لیے گاڑی ہے، ورنہ آدمی تھکا ہوا ہے اور کرائے پر گاڑی رکھ لی، ویل چیئر، نہیں چلے گا۔ یہ واجب ہے، پیدل چل کر ہی سعی کی جائے گی۔ اب مروہ پہنچے گا، مروہ پہنچ کر کتابوں میں تو لکھا ہے جتنا اونچا پہاڑ پر پہنچ سکتا ہے پہنچے، بیت اللہ کو داہنی طرف رکھے اور دعا کرے، لیکن اب یہ مشکل ہے۔ البتہ مروہ میں ایک طرف ہو کر کے، سائیڈ میں ہو کر کے کعبۃ اللہ کی طرف داہنا پر اپنا کندھا ہوگا، اس لیے کہ یوں مڑے گا صفا سے مروہ کی طرف تو بیت اللہ داہنی طرف پڑے گا، یہاں دعا کی جائے، یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔ پھر مروہ سے صفا جائے گا، اب سعی کے 2 چکر پورے ہوئے، اس طرح 7 چکر پورے کیے جائیں گے۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد طواف کی 2 گانا، سعی کی 2 گانا ادا کرنی ہے۔ وہ طواف پورا کر کے وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے، اور واجب الطواف ہے، جو مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائے گی۔ مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہیں ملی تو اس آپ کو حتیم میں پڑھ سکتے ہیں، وہاں جگہ نہیں ملی تو میزاب رحمت کی طرف پڑھ سکتے ہیں، وہاں جگہ نہیں ملی تو مسجد الحرام میں کہیں بھی طواف پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کی 2 رکعت واجب ہے۔ اوقات مکروہہ میں طواف شروع کیا، طواف صحیح ہے، عصر سے مغرب کے درمیان طواف کر سکتے ہیں، لیکن طواف کی 2 گانا ادا نہیں کر سکتے ہیں حنفیہ کے یہاں، اس لیے مغرب کے بعد وہ طواف کی 2 رکعت ادا کی جائے گی۔ تو عمرے کا طواف ہو گیا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب ہو گئی، 2 رکعت نماز وجوب کے بعد وہ زمزم پیے گا، اور زمزم پی کر کے پھر جائے گا سعی کی طرف، اور صفا مروہ کی سعی مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز مستحب ہے، اور صفا مروہ کی سعی کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر کے اب حلق یا قصر کرائے گا۔ حلق کرانا افضل ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والے کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی، اے اللہ رحم فرما ان لوگوں پر جو حلق کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا قصر کرنے والا، اے اللہ رحم فرما ان لوگوں پر جو حلق کراتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی
جو آدمی قصر کرائے اے اللہ رحم فرما ان حضرات پر جو حلق کراتے ہیں۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا جو آدمی قصر کرا دے، کہا قصر کرانے والوں پر بھی اللہ رحم فرما۔ عورت اپنے سر کے بال جمنی طرف کرے گی، دابی طرف کرے گی اور پیچھے کی طرف کرے گی، اپنے بال کو 3 بھاگ میں ڈالے گی، جمنی طرف کے بال ادھر، دابی طرف کے یہاں نکالے گی اور پیچھے بال پیچھے۔ اب جمنی طرف جتنے بال ہیں ان کو جمع کرے گی اور ایک انگلی کے پوروے کے بقدر یہاں سے کاٹ لیا، اپنے پاس کینچی رکھے گی، خود اپنے ہاتھ سے کاٹ لے گی اور بٹوا یا کوئی پاکٹ اپنے پاس رکھے گی اور یہ بال اس میں ڈالے گی۔ یاد رکھنا یہ بات، شاید کوئی آپ کو نہ بتائے، یہ سطر ہے، سطر ہے، اس کا چھپانا فرض عین ہے۔ عورتیں بے احتیاطی کرتی ہے، اللہ معاف فرمائے، زندگی بھر عورت برقع پہنتی ہے اور حج میں جاتی ہے تو احمدآباد سے برقع بیگ میں ڈال دیا، یہ حرام ہے۔ اللہ کے گھر کا دیدار ہو رہا ہے اور بے حجابی کسب عورت حرام کام کرتے ہوئے زندگی بھر برقع پہنا ہے، بیچاری سمجھتی نہیں ہے اور حج کے سفر کے اندر برقع بیگ میں ڈال دیے۔ اس طرح آنکھوں دیکھے واقعات ہیں، یوں کینچی سے کاٹا اور مروہ میں ڈال دیا، حرام ہے۔ اللہ کے مقدس گھر میں، اس ابراہیم کے ٹھہرنے کی جگہ میں جہاں لاکھوں انبیاء کے قدم پڑے ہیں، یہ بال عورت کے صنف نازک کے چھپانے کے ہیں۔ اپنا بٹوا رکھیں اور اس کے اندر بال پہلے ڈال دیں حفاظت کے ساتھ۔ کوئی مقدس کوئی ایسی جگہ ملے تو ٹھیک، ورنہ ہندوستان آ کر کے کسی اچھی جگہ کے اندر وہ بال دفنا ہوئے۔ خالی حج ایک مرتبہ پریکٹیکل اس طرح کر کے تو دیکھیں، حج ہوگا۔ عورتیں بہت بے احتیاطی کرتی، یا کمروں کی ڈسٹ بن میں ڈال دی اور کمروں کی ڈسٹ بن پوری ہوٹل میں بال اڑتے ہیں، یہ سب حرام چیزیں ہیں۔ حج کرنے جا رہے ہیں اور ایسے حرام کام سے اجتناب اگر نہ ہو تو وہ حج نہیں ہوتا۔ خاص نوٹ کر لیں ان پوائنٹوں کو، جہاں جہاں بھول ہوتی ہے۔ حلق کرا لیں، قصر کرا لیں، اب عمرے کی پابندی ختم ہو گئی، آپ مکے میں مقیم ہو گئے، اب 7 تاریخ کو حج کی تیاری شروع ہوگی۔ اگر آپ پہلے سے مکے میں عمرے سے فارغ ہیں، حج کے احرام کی پابندیوں میں نہیں ہیں، تو پھر یہاں بغل کے بال صاف کر لے، ہوٹل میں اپنے کمرے میں حجامت بنوا لے، خوشبو لگا لے، ایک دم کمپلیٹ ہو جائے۔ 8 تاریخ کو صبح میں حج کا احرام باندھ لے، بنیت حج وہیں سے، حرم ہی سے، مسجد الحرام ہی سے دوگانہ ادا کریں اور پھر وہاں جا کر کے طواف کر لے۔ اگر آپ کو حج کی سعی ایڈوانس میں کرنی ہے تو اب طواف کر لے، اور طواف کرنے کے بعد حج کی سعی کر لے ایڈوانس میں، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ حج کا طواف ہے جو حج کا رکن اعظم ہے، حج کی سعی ہے جو حج کا رکن اعظم ہے۔ جب حج کا رکن اعظم ایڈوانس میں آپ کرنا چاہتے ہیں، اگرچہ سنت یہ ہے کہ 10 تاریخ کو کیا جائے، لیکن ایڈوانس میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ 8 تاریخ ہی کو حج کے احرام کی پابندیوں کے ساتھ آپ کو طواف کرنا ہے، اور طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی بنیت طواف زیارت کی سعی کی نیت سے یہ کرنی ہے۔ آپ نے سعی کر لی، ایڈوانس کے اندر جو کام 10 تاریخ کو کرنے کا تھا آپ ایڈوانس میں کر سکتے ہیں، کر لینا چاہیے، تاکہ 10 تاریخ کا ایک کام ہمارا آسان ہو جائے۔ لیکن اگر نہیں کر سکا اور سنت ہی پر عمل کرنا ہے تو اس کو اس کے وقت میں کر لیں۔ 8 تاریخ کو ہم مینا مکۃ المکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر مینا جائیں گے۔ مینا سے مزدلفہ 3 میل ہے، مزدلفہ سے عرفات 3 میل ہے، گویا کہ مکہ سے عرفات 9 میل کا فاصلہ ہے۔ ہم کو جب بھی لے جائے 7 تاریخ مغرب کے بعد اٹھا لیں، 7 تاریخ ظہر کے بعد روانہ کر لیں، کوئی حرج نہیں، لڑنے جھگڑنے کا نہیں۔ 8 تاریخ کو پہنچنا ممکن نہیں ہوتا، پھر بسا اوقات وہ شام تک پہنچاتے ہیں۔ مینا میں 8 تاریخ کو صبح صادق طلوع آفتاب کے بعد نکل جانے کا ہے۔
اب مینا میں جا کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہاں 4 نمازیں ادا کرنی ہیں. ذکر، تلاوت، دعا کا اہتمام کرنا ہے، یاد کرنا ہے اس وقت کو جبکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے لفظ جگر اسماعیل کو لے کر مکۃ المکرمہ سے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس کا نقشہ سامنے رکھنا ہے. جبکہ بے آب و گیا، سنسان لقودق میدان تھا، ایک ابراہیم تھا اور اس کا ننھے لفظ جگر اسماعیل اس مقام پر تھا. آج وہ مینا ایک بہترین آبادی کی شکل اختیار کر گیا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اس لقودق میدان میں ایک ننھی سی لفظ جگر معصوم جان اسماعیل کو لے کر کے ابراہیم مینا تشریف لے گئے تھے. اس کا نقشہ ذہن میں رکھنا ہے. یہاں اپنے خیموں میں رہ کر خوب تلاوت، ذکر، دعا، تسبیحات، نمازوں کی پابندی اپنے خیموں میں جماعت کے اہتمام کے ساتھ ادا کرنی. اب 9 تاریخ کو یہاں سے مینا سے عرفات جانا ہے. عرفات ہم پہنچیں گے، یہاں وقوف عرفہ کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی مسجد نمیرہ ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم نے ڈالی تھی. مینا سے اب عرفات جاتے ہوئے مسجد نمرہ کا آدھے سے زیادہ حصہ یہ عرفات سے باہر ہے، آدھے کے بعد کا حصہ عرفات میں آتا ہے. اگر کسی کو وقوف مسجد نمرہ میں کرنا ہے تو پھر آدھی مسجد چھوڑ کر کے بعد میں اخیر میں یہاں ظہر اور عصر ظہر کے وقت میں ہوتی ہے. 2 نمازوں کے درمیان میں جمع وہ کرے گا جو مسجد نمرہ میں امام کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کرتا ہو، جس میں امام خطبہ بھی دیتا ہے، تو وہ 2 نمازیں ظہر اور عصر کی ظہر کے وقت میں ادا کرے گا. لیکن ہم تمبوؤں میں ہوتے ہیں، حاجیوں کے لیے اپنے اپنے تمبو میں رہ کر ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں ادا کرنا ہے. اگر ساتھی ہے تو جماعت کے ساتھ ادا کر لے، ظہر کو ظہر کے وقت میں، عصر کو عصر کے وقت میں. اس دن ذکر، تلاوت، دعا، لمبی لمبی دعائیں ثابت ہے، یہاں دعا کرے. مغرب کے بعد ہی اس میدان سے نکلا جاتا ہے، یہ حج کا رکن اعظم ہے. اگر کوئی مغرب سے پہلے نکل گیا، چلا ہی گیا، تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے. اور اگر واپس آ گیا اور مغرب کے بعد پھر نکلا تو کوئی مسئلہ نہیں. غروب آفتاب کے بعد مغرب پڑے بغیر مغرب یہاں سے نکلنا ہے. اب مزدلفہ جانا ہے جو 3 میل کا فاصلہ ہے، اور وہاں جا کر کے مغرب ادا کرنی ہے، عشاء ادا کرنی ہے. اگر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو پہلے مغرب ادا کی جائے گی، سنت نفل بعد میں پڑھی جائے گی، پھر عشاء کی نماز ادا کی جائے گی اور وتر بعد میں پڑھ لیا جائے گا. اور اگر الگ الگ پڑھتا ہے تو آدمی مغرب کی سنتیں بھی پڑھ لے اور پھر عشاء کی نماز فرض وتر سنتیں بھی پڑھ لے. یہاں رہ کر مزدلفہ میں رات بھر دعا، ذکر، تلاوت جو آسان ہو آرام بھی کر سکتے ہیں، لیکن احرام کی پابندیوں میں ہے. قدرتی طور پر سرد ہوائیں چلتی ہیں، حاجی عام طور پر منہ ڈھانک دیتا ہے اور لمبی دیر تک اگر ڈھانکے رکھا تو دم بھی واجب ہو سکتا ہے، خیال رکھنا پڑے گا. یہاں 70-72 کنکریاں چنی جاتی ہیں مزدلفہ کے حدود سے، یہاں سے رات کو یہ کنکریاں چن لینی ہے. صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب کے وقت یہاں سے نکلنا ہے. وقوف مزدلفہ واجب ہے، اس کے چھوٹنے پر دم واجب ہوتا ہے. صبح صادق کے بعد آفتاب طلوع ہونے کے 1-2 منٹ کے بعد یہاں سے نکلنا ہے. اگر صبح صادق ہو گئی، یہاں کا وقوف مزدلفہ میں نماز فجر کی ادائیگی سے بھی اگرچہ ہو جاتا ہے. فجر ہم نے صبح صادق کے بعد مزدلفہ میں پڑھ لی تو بھی وقوف مزدلفہ تو ہو گیا، دم سے ہم بچ گئے. لیکن سنت یہ ہے کہ کم از کم آفتاب کی شعاعیں ظاہر ہو جائیں 2-4 منٹ کے بعد اب ہم مینا کی طرف چلیں گے.
یہ تو ہو گیا 9 تاریخ کا کام پورا. 10 تاریخ کو 4 کام ہے. یہ تھوڑا ہارڈ دن ہے، کام کا دن ہے، محنت کا دن ہے. لیکن پہلے سے اگر ذہنی تربیت ہے اور انتظامات بحال ہو گئے ہیں تو کوئی مشکل نہیں. 4 کام کرنے ہیں. جبرائے عقبہ کی رمی کرنی ہے، بڑے شیطان کی، ایک شیطان کی رمی کرنی ہے. وہی کنکر جو ہم نے لے لی تھی، اس کو دھو کر کے ہم نے جو ہے تھیلی میں ڈال دی تھی. ایک چھوٹی سی کپڑے کی تھیلی اس کے لیے بنا لی جائے. 3-4 تھیلیاں جو ہے چپل کے لیے بنا لی جائے. لوگ وہاں جبلے تلاش کرتے ہیں، ہر جگہ پلاسٹک کے جبلے تھوڑے ملتے ہیں. یہ تو ہندوستان ہے، یہاں پابندی عدم میں پابندی سب چلتا ہے. وہاں پلاسٹک کے جبلے بھی ملنا مشکل. تو چھوٹی چھوٹی تھیلیاں جس میں چپل بھی رہے، اس میں کنکر بھی رہے، اس کی تھوڑی چھوٹی پوٹلی بنا لے، اپنے ساتھ رکھے. اس کو جیب میں بھی پھر رکھ سکتے ہیں. کنکری بھی دھوئی ہوئی صاف ہے. ہر حاجی اور حجیانی اپنا کام اپنے ہاتھ سے خود کرے. عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی میری کنکری تو لے لینا. جس کو اللہ کے دربار میں داخل ہوتے وقت بھی اور شاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں بھی دوسروں کو آرڈر کرنے کی عادت پڑ چکی ہو تو زندگی بھر دوسروں کا محتاج رہے گا. خاص نوٹ کرو جو کہا جاتا ہے وہ دم بدم نظر بر قدم، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے کا وہ حاجی کبھی دکھی نہیں ہوگا. 2 پابندی تو ہے، دم بدم نظر بر قدم. اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، اپنے سامان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا ہے. کبھی بھی دکھی نہیں ہوگا. لیکن اکثر و بیشتر شوہر بیوی کے حوالے کرتا ہے، بیوی شوہر کے حوالے کرتا ہے. کبھی اس کا احرام کا چھینا چھوٹ گیا، کبھی اس کا جو ہے اپنا برقع چھوٹ گیا. اب پریشان. ہرگز وقوف عرفہ میں بھی دوسروں کے خیموں میں جانے کی عادت نہیں بنانی ہے. لوگ دوسروں کے خیموں میں چلے جاتے ہیں. پھر ایک تفریح ہوتی ہے. پھر حکومت کی ضیافت میں کھانے پینے کے چیزوں کے جو ہے وصول کرنے میں حاجی عجیب جذبات اور عجیب قسم کی شکلیں نظر آتی ہیں. اپنا توشہ تو خود لے گیا ہے. مکہ سے 3 دن باہر رہنا ہے. 3 میل 9 میل کے اندر 3 تو 3 دن ہی کا تو کام ہے اور 3 دن ہی کا توشہ تو ساتھ میں ہے. اگرچہ وہاں اپنی ٹور ہو یا حج کمیٹی ہو خدمت تو کرتی ہی ہے، لیکن حکم طبیعت ناشتہ ساتھ میں ہے. کسی کی ضیافت کی طرف آدمی کا دل جاوے ہی نہیں. 5 دن ہی تو ہے اور یہی دن خاص ہے. بڑے شیطان کو رمی کر لی. پہلا کام امپورٹنٹ تھا. اس کا وقت صبح صادق کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے زوال تک. البتہ زوال کے بعد مکروہ ٹائم ہے، لیکن معذور بیمار اس وقت ہمیں کر سکتے ہیں. تندرست صحیح سالم آدمی کوشش کرے اول وقت میں کام ہو جائے. رمی ہو گئی. اب دوسرے نمبر میں ترتیب واجب ہے، قربانی کی جائے گی. اگر قربانی کا معقول بندوبست ہے، حکومت غیر حنفی ہے، ان کے یہاں ترتیب واجب نہیں ہے، تو ہمارے حنفی مسلک کے معتبر ذرائع سے ہم خود اگر انتظام مینا میں پہلے جانور اوپن ملتے تھے، اوپن خریدا جاتا تھا، خالی حاجی چھری پھیر دیتا تھا. اس طرف وہاں کے جو بدو لوگ ہوتے ہیں اطراف کے یا دوسری جگہ سے آئے ہوئے موسم حج پہ دھندے کے لیے تو بکرے رکھتے ہیں. پھر ذبح کرا کر گوشت آپ کو نہیں چاہیے تو وہ لے جاتے ہیں. اب یہ ترتیبیں اتنی آسان نہیں رہی. تو وہاں معقول انتظام ہو تو پھر قربانی کا وقت متعین کر کے مقررہ وقت میں ہماری قربانی کا ٹائم اس سے بھی 2 گھنٹے کے بعد اگر اس نے ٹائم دے دیا کہ آئی صاحب 11 بجے آپ کی قربانی ہو جائے گی، آپ کو ویڈیو کال کر کے بتا دیا گیا. آسان نہیں یہ شکلیں اب تو پھر آپ پھر اس کے بعد بھی 1-2 گھنٹے کے بعد تیسرا کام حلق کرنے کا ہے. پہلے رمی، پھر قربانی، پھر حلق. یہ عید کی واجب قربانی سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ حج کے شکرانے کی قربانی ہے. عید کی واجب قربانی سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں. یہ حج کی شکرانے کی قربانی ہے.
البتہ ہم مکے میں مقیم بھی ہیں اور کافی ریال بھی پڑے ہوئے ہیں، اب ہم مالدار بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم کو اپنی واجب قربانی بھی کرنی پڑے گی۔ وہ چاہے خرید کر دوسرے دن تیسرے دن آپ وہاں کر لیں حج کے قربانی کے 3 دنوں میں، یا وہ یہاں حکم کر دے اپنے گھر پر تو بھی چلے گا، وہ آپ کی واجب قربانی ہوگی۔ حج کا شکرانہ تو حد حرم ہی میں ادا ہوگا، اور وہ بھی مینا کے حدود میں ادا ہوگا۔ اس لیے وہاں پہلا ربی، پھر قربانی، پھر اس کے بعد جب قربانی ہو گئی تو اب تیسرا کام حلق یا قصر ہے، وہ بھی آسان ہے، چاہے مکہ جا کر کرا لیں چاہے یہاں کرا لیں۔ اب آخری کام اس دن کا طواف زیارت ہے، لیکن مشکل ہے۔ 3 کام تو آسان ہے، آپ کی رمی بھی ہو جائے گی، یعنی بڑے شیطان ایک کو 7 کنکری مارنے کی وہ تو آسان ہو جائے گا، پھر قربانی بھی ہو جائے گی، حلق یا قصر ساتھی بھی کر لیں گے، وہ تو آسان ہے، مشکل ہے۔ اب تو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ وہ حلق کا جو مشین آتا ہے حلق کرنے کا الیکٹرانک، چھوٹا سا ہوتا ہے 500-700 روپے کا، وہ آدمی ساتھ میں رکھ لے اور وہاں فارغ ہونے کے بعد حلق ہو جائے۔ عورت کے لیے تو وہی بال کاٹنے کا طریقہ ہے جو پہلے ذکر کر دیا، آسان ہو جائے گا، اور اس میں چارجنگ کر کے مکہ سے مینا کی طرف جاتے ہوئے ساتھ میں رکھ لیا تھا بیگ میں، تو اب حلق کو تلاش کرنے کی بھی دیر میں، لیکن اس میں گنجائش بھی ہے۔ اس لیے اگر آپ 10ویں دن رمی کر چکے، ابھی قربانی 11ویں تاریخ کو ہو رہی ہے آپ کی، تو پھر آپ سعی حج کا جو ہے آخری حج کی جو ہے سعی واجب ہے وہ نہیں کر سکتے، ترتیب واجب ہے، پہلے رمی، پھر قربانی، پھر حلق اور قصر، 3 میں حنفیہ کے یہاں ترتیب واجب ہے، اگر ترتیب کے خلاف کیا تو دم واجب ہو جائے گا۔ پہلے کنکر مارنا، پھر قربانی کرنا، پھر اس کے بعد حلق یا قصر کرنا، اس کے بعد طواف، سعی صفا مروہ کی۔ اب حاجی جو ہے یہ حج کا رکن اعظم رکن ہے، وقوف عرفہ رکن اعظم، اور یہ رکن، اس کے بغیر حج ادا نہیں ہوتی۔ طواف زیارت جس کو کہتے ہیں یہ حج کا رکن ہے، طواف زیارت مکہ جا کر کرنا ہے، اور مکہ جا کر کے طواف زیارت اور سعی کر لینی ہے۔ یہ طواف زیارت اور سعی البتہ پہنے ہوئے کپڑوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے مینا میں رفی کر لی، قربانی کر لی، حلق قصر کرا لیے، اب احرام کی پابندیوں سے آپ نکل گئے، ابھی اتنا باقی ہے، عورت حلال نہیں ہے طواف زیارت کے بغیر، باقی دوسری پابندیوں سے آپ نکل گئے، البتہ عورت حلال نہیں۔ اب طواف زیارت مکہ جا کر کے 10ویں تاریخ کو نہیں کر سکتے، 11ویں تاریخ کو کر لو۔ راستے میں ہماری قیام گاہ آ گئی تو وہاں مکے میں ٹھہر سکتے ہیں، البتہ واپس بھی مینا آ جانا چاہیے، تھکے ہوئے ہیں، 1-2 گھنٹہ آرام کر سکتے ہیں، ایسا کوئی حرام نہیں ہے کہ قیام گاہ 3 دن میں جا نہیں سکتے، آنے جانے میں قیام گاہ آ گئی، ٹھہر سکتے ہیں، ضرورت کی چیزیں لے سکتے ہیں۔ اب پھر 11 تاریخ کو واپس مینا میں آ کر کے تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے، تینوں کو کنکر مارنے کے ساتھ ساتھ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر رضا الرحمن رغمن للشیطان، اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے تیرے نام کی مدد لے کر تیری بڑائی بیان کرتے ہوئے میں رمی کر رہا ہوں۔ وہی جو کنکر ہے وہی مارا جائے گا، وہ ستون کھڑا ہے اس کو لگ کر توے میں گرنا چاہیے، اگر ستون کو لگا نہیں ہے اور اس کے پاس سے روانہ ہو گیا وہ کنکری قبول نہیں ہے، اس کو لگے پھر نہیں، یا اتنا زور سے مارا ہے کہ اس کو لگ کر کے توے کے باہر نکل گیا وہ بھی گنی نہیں جائے گی۔ بعض لوگ جب کنکر ختم ہو جاتے ہیں تو وہیں سے اٹھا کر دے دنا دن، یہ نہیں چلتا ہے، یہ مردود کنکری ہے۔ جن کا حج قبول ہو جاتا ہے وہ کنکر اٹھ جاتے ہیں قدرتی طور پر، اور جن کا کنکر قبول نہیں ہوتا ہے ان کا حج مردود ہو گیا ہے، تو وہ کنکر وہاں پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کنکری گھٹ گئی تو وہاں سے اٹھا کر مار نہیں سکتے، اس لیے ایکسٹرا 100-125 کنکر ساتھ میں 70 کے اوپر 30-35 ساتھ میں رکھ لینی چاہیے۔
پھر 12ویں تاریخ کو پھر واپس تینوں شیطانوں کی رمی ہے. یہ ہو گئے 8, 9, 10, 11, 12. اگر 12 کو رمی بہت دیر میں پوری ہوئی، تھکا ہوا ہے، کہا چلو مینا ٹھہر جاتے ہیں، مکہ تو جانا ہی جانا ہے، کافی دن ٹھہرنا ہے، چلو یہاں آرام کر لیتے ہیں، صبح میں جائیں گے. تو اب 13ویں میں بھی تینوں شیطان کو کنکر مار کر جانے کا. 13ویں میں بھی تم ٹھہرے کوئی غرض نہیں، ٹھہر سکتے ہیں، لیکن 13ویں کو اگر مینا میں قیام کر لیا تو 13ویں کو بھی تینوں شیطان کی رمی کرنی پڑے گی. حج سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں ٹھہرنا ہو گیا اس لیے 13ویں کو تینوں شیطان کی کنکر مارا جائے گا. یہ حج کے 5 دن ہیں. اس طرح کام کیا جاتا ہے. اس میں کوئی لمبی چوڑی محنت مجاہدے نہیں. احرام کی چادر باندھنے کا طریقہ، ہاتھ آدمی اس طرح پھیل جاوے تھوڑا، چونکہ چلنا ہے، چلنے میں آگے پیچھے قدم پڑتے ہیں، تو جب قدم کا فاصلہ ہے اتنی مقدار پیر پوڑا کر دے، عقلی بات ہے، اور پھر اس کے بعد چادر باندھ لے اور اوپر سے موڑتا موڑتا وہ ایک جو ہے ناڑی کی شکل ہو جائے گی. تبان اگر حاجی کے سطر کھلنے کا قوی اندیشہ ہے تو تبان پہن سکتا ہے. تبان کا مینس کیا ہے؟ جانگیا نہیں، چڈی نہیں. تبان کا مطلب یہ ہے جیسے چھوٹے بچے کو باروتیا باندھا جاتا ہے. اپنی بھاشا میں سمجھو، ورنہ تبان میں بیان بھی کر دوں مسئلہ نے اوپر سے چلا جائے تو کیا مطلب اس کا. چھوٹے بچے کو جو باروتیا باندھا جاتا ہے اس حیثیت کا اگر کوئی کپڑا ہے جس کو چپکا دیا جاتا ہے تو پھر اس طرح اگر سطر کھلنے کا قوی اندیشہ ہے تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے. ورنہ نوجوان ہے، تندرست ہے، صحیح تعلیم ہے تو پھر اس کے لیے نہیں. ورنہ کسی آدمی کو قوی اندیشہ ہو تو تبان کی گنجائش ہے، جانگیاں چڈی کی نہیں. ایک مرتبہ ایک جوڑ میں میں نے تبان کا مسئلہ بیان کیا تھا تو لوگوں نے کوہرام کھڑا کر دیا. پھر میں نے محمود الفتاوی کے حوالے سے وہ عبارت لکھ کر کے ارباب افتاء کو بھیجی کہ دیکھو اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، سائل نے آپ کو چڈی کا کہا ہے، آپ جانگے کے چکر میں پڑ گئے. تبان الگ چیز ہے اور وہ تو سلا ہوا ہوتا ہے جو عام طور پر سطر غلیظ کی جگہ پر آدمی پہنتا ہے. یہ موٹے موٹے مسائل ہیں جو ذکر کر دیے گئے. جہاں جہاں دم ہوتا ہے وہ خاص یاد کر لے. مغرب کے بعد ہی عرفات سے نکلنا ہے. مغرب سے پہلے اگر عرفات سے نکل گیا تو دم واجب ہو گیا، اور واپس پتہ چلنے پر مغرب ہو گئی، اب مسئلہ ہاتھ سے نکل گیا. اس طرح مزدلفہ میں وقوف مزدلفہ صبح صادق سے پہلے مزدلفہ چھوڑ دیا. آج ہی ایک چکر میں ہوتا ہے، چلو جلدی کرو، کنکری مار دے، جلدی فارغ ہو جاوے، جلدی فارغ ہو جاوے. 7ویں تاریخ 8ویں تاریخ آج بہت دن ہو گئے حج کی پابندیوں میں احرام کی. یہ چکر شیطانی خیال ہے. اگر صبح صادق سے پہلے مزدلفہ چھوڑا پھر بھی دم واجب ہو گئے. آخری بات طواف زیارت حج کا رکن ہے. طواف زیارت کے بعد ہی عورت حلال ہوگی، اس سے پہلے عورت حلال نہیں. اگر عورت کو حیض آ گیا تو طواف زیارت رک جائے گا. جب وہ پاک ہو جائے گی اس کے بعد طواف زیارت کرے گی. آخری طواف وداع، بیت اللہ چھوڑنا ہے، گھر جانا ہے، آخری طواف کعبے کا کیا جاتا ہے، یہ واجب ہے. طواف وداع بیت اللہ کو رخصت کرتے ہیں، طواف وداع کیا جاتا ہے. بہت ہی روتے ہوئے گر گراتے ہوئے جہاں تک کعبۃ اللہ نظر آتا ہے مڑ مڑ کر کعبہ کو دیکھتے ہوئے طواف کے بعد اس طرح بیت اللہ رخصت کیا جاتا ہے. لیکن اگر عورت کو حیض آ گیا اور تاریخ بھی آ گئی تو طواف وداع عورت سے ساقط ہو جاتا ہے. البتہ اس کو بھی بیت اللہ کو جہاں سے نظر آتا ہے وہاں سے اب بیت اللہ کو دیکھتی رہے گی اور افسوس کرتی ہوئی ندامت کے ساتھ وہ رخصت ہوگی. یہ چند احکامات تھے جو ذکر کر دیے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے عالم کے چپے چپے کونے کونے سے اللہ کے گھر کے زائرین حجاج کرام کے سفر حج کو آسان فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اور ان کی برکت سے
خصوصاً ہندوستان کے بگڑے ہوئے حالات میں اللہ تعالیٰ اسلام کی، مسلمانوں کی دستگیری فرمائیں، اور خصوصاً عالم اسلام جو اس وقت کشمکش میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کے چپے چپے کونے کونے میں پھیلی ہوئی اسلامستانی قوم کے ساتھ عفو درگزری اور بہت بڑی مہربانی کا معاملہ فرمائیں۔ ایک اعلانیہ ہے، مدرسہ صفت المسلمین تلنگانہ میں ہے، مستحق ادارہ ہے، 30 لاکھ کا سالانہ خرچ ہے، زکوٰۃ اللہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے نماز سے فراغت کے بعد تعاون فرماتے جائیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد